آج کل سسٹم مینجمنٹ یہ چیزیں بہت سرکولیٹ کر رہی ہیں. جب تک آپ کے پاس سسٹم نہیں ہوگا کہ آپ کسی بھی چیز کو اچھے یا برے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے. سسٹم کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. ایجوکیشن سسٹم کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ایجوکیشن میں سسٹم بنایا نہیں گیا. امیگریشن کے آفس ان کے ساتھ کبھی انٹریکشن ہوئی ہے؟ سب سے پہلا بندہ جو ہمیں ریسیو کرتا ہے اتنی اس کی خطرناک قسم کی شکل بنی ہوتی ہے, دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے کہ اندر پتہ نہیں کیا ہوگا. کسی بھی سسٹم کو بنانے کے لیے مالک کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. السلام علیکم. Welcome to IME's official YouTube channel. Today with me we have Dr. Nabiha Ali Khan, an anchor person. اور آج ہم ان سے تھوڑے سے ایسے سوال پوچھیں گے جو کہ معاشرے سے ریلیٹڈ ہے سوال. پہلا میرا سوال ان سے ہوگا, سسٹم ہر کوئی اس ورڈ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. آج کل سسٹم مینجمنٹ یہ چیزیں بہت سرکولیٹ کر رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے ایک سسٹم کے بات بہت کی جا رہی ہے. جب بھی کوئی ایجوکیشن کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اس میں بھی سسٹم کے بارے میں بات آ جاتی ہے. جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں بات ہوتی ہے وہاں پہ بھی ایک سسٹم آ جاتا ہے. جب کوئی ایک شو کے بارے میں بات کرتا ہے وہاں پہ بھی ایک سسٹم اور مینجمنٹ آتا ہے. تو ویلکم ٹاک. پہلے میں آپ سے تھوڑا سا اپنا بریف انٹروڈکشن پوچھوں گا کہ واٹ ڈو یو ڈو, پلیز ٹیل مائی ویورز, اینڈ پھر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ سسٹم آپ کا اس ورڈ میں کیا آپ ٹیک ہے, کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک سسٹم کو کیسا ہونا چاہیے, اینڈ دین ایک ایجوکیشن سسٹم کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے. فرسٹ آف آل السلام علیکم ٹو یو, اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا ہے. السلام علیکم یو ٹو آل. میرے تمام دیکھنے والے جتنے بھی لوگ جو ہے وہ اس یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز ہیں, اور جو نہیں بھی ہیں وہ بھی سبسکرائب کر لیں آج کے بعد. اور سب سے پہلے تو کہ میں کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہوں, مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہوں. ساتھ میری ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ایز این اینکر پرسن مختلف چینلز پہ جو ہے وہ پروگرامنگ آپ دیکھتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹ میرا کوہ نور ٹی وی پہ ایک نیوز مارننگ شو کوہ نور ایٹ 9 کے ساتھ جو ہے وہ آن ایئر ہے ڈیلی ایٹ 9. تو مطلب یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. آپ کا جو کویسچن ہے بہت ویلڈ کویسچن ہے. آپ نے کہا کہ سسٹم, دیکھیے ہر چیز سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جب تک آپ کے پاس سسٹم نہیں ہوگا کسی چیز کا, آپ کسی بھی چیز کو اچھے یا برے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے. سسٹم اچھے بھی پرفارمنس ہوتی ہے اور بری بھی پرفارمنس ہوتی ہے, جو ابھی آپ ریسنٹ ہمارے حالات جو ہے دیکھ رہے ہیں. سسٹم جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, بنایا نہیں آپ کو ملتا. آپ اس پر پوری ریسرچ ہوتی ہے, پوری پلاننگ ہوتی ہے, پوری ایک پراپر ٹیم ہوتی ہے جو ایک مینجمنٹ کرتی ہے اور تمام چیزوں کو لے کے چلتی ہے. اگر ہم پاکستان کے سسٹم کی بات کر لیں تو انفارچونیٹلی 1947 سے لے کے آپ 2021 میں دیکھ لیں کہ آج بھی ہم وہی اسی سالوں میں کھڑے ہوئے ہیں. وہی ہمارا گھسا پٹا سسٹم جو ہے اس کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ یہاں پر جو کوالیفائڈ لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو کچھ کر سکتے ہیں, ان کے آگے آنے کے چانسز بہت کم ہیں. جو آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جدی پشتی وڈیرے ہیں. وہ جدی پشتی جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو پہلے سے ہی اپنی سیاست بھی چمکا رہے ہیں, اپنا کام بھی چمکا رہے ہیں. تو اس وجہ سے سسٹم یہاں ڈیولپ ہو نہیں سکتا, پاسبلٹی نہیں ہے. میں اگر ایز اے ماہر نفسیات بات کروں تو جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان کی نفسیات کو سمجھتی ہوں. ہمارے بہت سے سیاستدان بھی ہیں, ہمارے بہت سے آرٹسٹ کمیونٹی بھی ہے, ہمارے اینکر پرسنس بھی ہیں, ہمارے دوسرے کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں. یہ سب لوگ وہ ہیں جن کے لیے ان کی اپنی پرسنالٹی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن سسٹم کہاں ہے؟ بالکل. جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ سسٹم کو ہم آگے لے کے چلیں گے تو ہاؤ کین دس پاسبل. ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اس اسٹیپ کو لینا ہے. لیکن نہ آپ, نہ میں, نہ کوئی اور, ہم اپنا کام کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, سسٹم کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈٹرمنٹ لوگوں کو آگے آنا چاہیے. پڑھے لکھے لوگوں کو اس فیلڈ میں, ہر فیلڈ میں آگے آنا چاہیے. جیسے آپ ایویشن کی فیلڈ میں ہیں, میں ایک اینکر پرسن بھی ہوں, ایک ڈاکٹر بھی ہوں. تو ہمارے لیے یہ ہماری پہلی پیورٹی ہونی چاہیے کہ ہم سسٹم ڈیولپ کریں. بالکل. میڈیکل لائن میں بھی, اپنی اینکر پرسن اس لائن میں بھی, اپنے میڈیا کی لائن میں بھی, آپ ایویشن کی لائن میں بھی, اور جو ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہیں اپنی اپنی ڈومین میں جو بھی کام کر رہا ہے اس میں ایک سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے. اگر ہم یہی کہتے رہیں گے کہ سسٹم جو ہے وہ حکومت بنائے گی اور اس سسٹم کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا, تو آپ یہ حالات دیکھ لیں کہ اس وقت کیا سچویشن جا رہی ہے. بالکل. اس میں ہم سسٹم کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. بالکل. اگر ٹیم ہوتی, اسٹرانگ ٹیم ہوتی, تو آج شاید پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے جو اس وقت ہم سروائیو کر رہے ہیں. تو اینڈ ان دا سینس آف کہ اس میں ہمیں آگے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, میں سسٹم سے ایک ورڈ کو ریلیٹ کروں گا. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا سسٹم کے بارے میں, اور یہ میرے خیال سے ایک اوور آل آپ نے جنیرک آئیڈیا ہمیں دے دیا. بٹ ریسنٹلی حال ہی میں ایک لاہور بورڈ کے دفتر میں گیا میم, اور بلیو می میں نے ایک بھی کمپیوٹر
اور یا ایک بھی ڈیسک ٹاپ یا ایک لیپ ٹاپ نہیں دیکھا, سارے کے سارے کاغذی کارروائیاں کر رہے تھے. اور وہ کیا, ایک میں نے آواز سنی جی 2015 کی فائل نکال دیں, اور اس نے ایک اتنا بڑا بنڈل نکالا, and he started searching, and I think he might take 1 hour or 2 hours تو اس کو لگیں گے اس کو سرچ کرنے میں. ایگزیکٹلی. ایک ایجوکیشن سسٹم میں جو کہ لاہور بورڈ کا آپ کا دفتر ہے, میں نے وہاں پہ جا کے یہ دیکھا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسے سسٹم کے اندر ہماری تعلیمی ادارے, ایک تو ہم پہلی کووڈ میں, اوپر سے یہ آن لائن. پہلے تو میں آپ سے ایک آن لائن کا بات کروں گا, اور دوسرا سوال میرا یہ آپ سے ہے کہ آپ ہمارے تعلیمی اداروں کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, میں نے بہت سے انٹرویوز کیے, بہت سے منسٹرز کے انٹرویوز کیے. ہائر ایجوکیشن منسٹر صاحب سے ابھی میری ریسنٹ ملاقات ہوئی, راجہ یاسر ہمایوں صاحب سے. ان کے بھی یہی کہنا ہے کہ جی سسٹم پہلے سے بنایا ہی نہیں گیا, ہم سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن کی بات کر لیں آپ, اس سے جو ہے وہ نچلی ایجوکیشن کی بات کر لیں, ایجوکیشن میں سسٹم بنایا نہیں گیا. اٹس مین کہ اب اگر وہ بنا رہے ہیں, اب اگر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, تو پتہ نہیں آگے کتنے سالوں بعد جا کے جو ہے وہ یہ کاغذی کارروائیاں جو ہے وہ ختم ہوں گی اور ایک آن لائن سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. ویسے تو ہمارے پاس ایجوکیشن کا آن لائن سسٹم موجود ہے, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہم آج بھی, وہی میں آپ کو بات کر رہی ہوں کہ سیٹوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جو کاغذی کارروائیوں کو جو ہے وہ امپورٹنس دیتے ہیں. ان کے لیے ڈیجیٹل سسٹم کوئی معنی نہیں رکھتا. انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو, انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے آج سے جو ہے وہ 1900 دور کی. مطلب میں تو یہی کہتی ہوں کہ آج سے جو ہے وہ کئی زمانے پہلے کے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, انہیں کیا پتا کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیا ہے, لیٹسٹ ڈیجیٹلائز سسٹم کیا ہے, کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ آگے اس کو لے کے چلنا ہے. تو یہ ہو رہا ہے ہمارے پاس, جس کی وجہ سے ہم آج بھی کاغذی کارروائیوں میں اٹکے ہوئے. اور پھر ہوتا کیا ہے, وہ کاغذ نہیں ملتا. جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جی فلانے جو ہے وہ کاغذ ڈھونڈ کے دیں, وہ کاغذ نہیں مل رہا ہوتا. اب جب کاغذ نہیں مل رہا ہوتا تو ہمارے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں. بالکل. اب جب ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں تو جو رپورٹ ہم نے آگے پیش کرنی ہوتی ہے وہ ہماری اپنی مرضی کی ہوتی ہے, یہ ہو رہا ہے, اور پھر سسٹم خراب ہوتا ہے. یہ ہے ہمارا سسٹم. اچھا, آپ نے کبھی لوکل ڈومیسٹک ٹریول کی ہے پاکستان کی کسی بھی نیچی ایئر لائن کے ساتھ؟ ہاں. آپ کا کیسا رہا, آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ایئرپورٹ کے حوالے سے, ان کی سروس کے حوالے سے, یا پھر اسپیشلی میرا جو سب سے اچھا سوال یہ لگتا ہے مجھے جو پوچھنا, کہ جب آپ امیگریشن کے آفس میں یا پھر کبھی کسی سروس سینٹر جو ایئرپورٹ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے عملہ, آپ کی ان کے ساتھ کبھی انٹریکشن ہوئی ہے؟ آپ کی اگر انٹریکشن ہوئی تو آپ کی کیسی انٹریکشن ہوئی وہاں پہ عملے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ورکنگ انوائرمنٹ یا کسٹمر انٹریکشن انوائرمنٹ کیسا تھا ایئرپورٹ پہ؟ بہت مشکل سوال کیا آپ نے. اس کا میرے پاس بہت برا جواب ہے, اور بالکل اچھا جواب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میں ایک ماہر نفسیات بھی ہوں, میں چیزوں کو بہت کلوز سے دیکھتی ہوں. مجھے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ, لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے ان کی تمام معاملات اور حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے. جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں, ہم ایک ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, سب سے پہلا بندہ جو ہمیں ریسیو کرتا ہے وہ گارڈ جو آپ کا پاسپورٹ چیک کر کے آپ کو اندر جانے دیتا ہے, وہی ماشاءاللہ اتنی اس کی اسپیسیفک جو ہے وہ خطرناک قسم کی شکل بنی ہوتی ہے کہ وہیں سے آپ کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے کہ اندر پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا ہمارا, وہ اسٹارٹ وہیں اسی دروازے سے ہو گیا. پھر جب ہم اس کاؤنٹر تک پہنچے یا وہاں پہ جو بیٹھا ہے, ٹھیک ہے اس نے مسکرا کے آپ کو ویلکم کہا, لیکن اس کے پاس کرنے کے لیے وہ سوال نہیں ہے, کوئی سالڈ وہ چیز نہیں ہے جس سے وہ ہمیں جو ہے وہ انٹرٹین کر سکے, یا ہمیں اس کی شکل دیکھ کے اچھائی کا احساس ہو سکے یا اپنائیت کا احساس ہو سکے. ویلکمنگ نہیں ہے. ہاں نہیں ہے, جس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ویل گرومڈ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے. پھر وہی سسٹم کی بات آ جاتی ہے کہ ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم ٹریننگ کے بغیر ڈیسک پہ بٹھا دیتے ہیں لوگوں کو, ٹریننگ کے بغیر ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ جو ہے یہاں سے یہاں تک ریسیو کریں. ٹریننگ کے بغیر جو ہے وہ ہمارا سارا, اب یہ لوگ کہیں گے کہ جی ڈاکٹر نبیہ کہہ رہی ہے ٹریننگ کے بغیر, ٹریننگ تو ہوتی ہے, ہماری تو ٹریننگ جو ہے پراپر ہوتی ہے, ہم یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. بھائی ہوتی ہے, آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن آپ کی ٹریننگ میں وہ چیزیں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. آپ اپنے طور پہ ان کو ٹرین کر کے بٹھا دیتے ہیں وہاں پہ, لیکن شاید وہ اس طریقے سے آپ کی بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے, کیری نہیں کر پاتے. ہر فیلڈ میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, وہاں ایک سائیکالوجسٹ کا ہونا ضروری ہے. بالکل. میں یہ سمجھتی ہوں, ہماری کرکٹ ٹیم دیکھ لیں, ہمارے کرکٹ کا نظام دیکھ لیں, ہمارا جو ہے وہ آپ یہ ایویشن سسٹم دیکھ لیں. آپ خود اس فیلڈ سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ایویشن میں کتنا کام ہوا.
پاکستان کہاں کھڑا ہے, ہماری ایئر لائنس کتنے کوئی اچھی جو ہے کام کر رہی ہیں. آپ باہر کی ایئر لائنس دیکھیں, وہاں پر جو ہماری جو ٹریٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں ایئر ہوسٹس ہیں, وہ کتنی سوفیسٹیکیٹڈ ہیں, کتنی اسمارٹ ہیں, ان کو دیکھ کے بندہ ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے. یہاں کی ایئر لائن میں آپ جو ہے وہ کسی ایئر ہوسٹس کو دیکھ لیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے آگے یہ کہے گی آپ کو بار بار پانی چاہیے, آپ کو بار بار چائے چاہیے, ابھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. آپ جب ایسا ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے کسی ایئر لائن کا, اور اس میں اتنی آپ نے ہیوی ڈیکر قسم کی جو ہے وہ ایئر ہوسٹس رکھی ہوئی ہیں جن کے وزن سے ہی جو ہے وہ کریش کر جائے جہاز, تو مطلب آپ کیا آگے جو ہے وہ چلیں گے. اسمارٹنیس نہیں ہے, پھر اسٹڈیز نہیں ہے, پھر ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. ان کو جو ٹریننگ دی جا رہی ہے وہ فارمیلٹیز پوری کی جا رہی ہیں, وہ اپنے لڑے سے آتی ہیں دیٹس اٹ, اور اپنا کام کر کے جو وہ چلی جاتی ہیں. اگر انہوں نے کسی کو اچھے طریقے سے اٹینڈ بھی کرنا ہے تو وہ وہاں پہ بھی پرابلم ہوتی ہے. اب ایک بچے کے ساتھ فیملی سفر کر رہی ہے, میرا جو ہے وہ PIA سے سفر کرنے کا اتفاق ہوا, ساتھ میرے فیملی سفر کر رہی تھی. اب وہ بچہ بار بار پانی مانگ رہا ہے, بار بار بیل بجتی ہے, وہ بار بار آتی ہیں اور بار بار آ کر جو ہے وہ ان کو کہتی ہیں آپ اپنے بچے کو نہیں سنبھال سکتی, آپ کا بچہ بار بار پانی مانگ رہا ہے, وہ اس کو واش روم بھی جانا پڑے گا, پھر اس کو واش روم بھی لے کے جائیں گے. اب یہ ایٹیٹیوڈ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کون سا ایٹیٹیوڈ ہے, یہ کون سی ٹریننگ تھی جس میں آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ یہ ٹریننگ ہے. بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھ لیں آپ کہ عملے کے ساتھ بدتمیزی ہوئی, ہمارے کرکٹرز کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی, ہمارے بہت سے آرٹسٹوں کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی. یہ کیا ہے؟ بالکل صحیح, نان پروفیشنلزم ہے. یہ کوئی سسٹم نہیں ہے, ہم اس کو سسٹم نہیں کہتے, لیکن ہمیں سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا. ینگسٹرز کو آگے آنا پڑے گا, پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا, تب سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. بالکل صحیح. کسی بھی سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے یا پھر کسی بھی سسٹم کو بنانے کے لیے میرے نزدیک ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے ایک ادارے کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا پھر اس CEO یا پھر اس مالک کو اکاؤنٹیبل ہونا. اس کی انٹریکشن ایک لوور لیول سے لے کے ایک چین آف ایونٹ تک جو بھی انوالو ہو رہا ہے اس سسٹم کے دوران, اس کو ایک بندے کو پوچھنا چاہیے, اس کو اپنے کسٹمر سے پوچھنا چاہیے. ایز آف می آئی آسک مائی اسٹوڈنٹس ٹو گیو می اے پراپر فیڈ بیک, سو مائی ٹیم از اکاؤنٹیبل ٹو آنسر می, بیکاز دے آر گیونگ سروسز ٹو مائی اسٹوڈنٹس. میرے اسٹوڈنٹس میرے لیے ایز اے بزنس اپرچونیٹی نہیں ہے, دے آر دا فیوچر آف پاکستان, اینڈ دس از ہاؤ اے سسٹم شوڈ لک لائک. تھینک یو سو مچ ڈاک, دیز ورڈز ہیڈ سو مچ ویلیو. آپ نے ہمیں آ کے اپنا ٹائم دیا, اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ ڈاکٹر نبیہہ شو ایٹ کوہ نور at 9. ہاں پلیز دیکھیں, اینڈ پلیز سبسکرائب ٹو دس چینل. آئی ہوپ آپ کو یہ کانٹینٹ پسند آیا ہوگا. پلیز شیئر اینڈ لائک. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.